نوجوان بیٹا، نوجوانوں کا خون ہمیشہ گرم ہوتا ہے، اس نے اس وقت کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تشدد کی بات نہیں کی، انتشار کی بات نہیں کی. یہ ہوتی ہے پاکستان سے محبت کرنے والی قیادت، یہ ہوتی ہے اس مٹی سے محبت کرنے والی قیادت، یہ ہوتی ہے اس ملک کو اپنا سمجھنے والی قیادت. اس کے برعکس کیا ہوا؟ اس کے برعکس پاکستان میں ایک ایسا شخص جس شخص کی ٹریننگ اور جس شخص کا مقصد صرف اور صرف اپنے سوا کچھ نہیں تھا، اپنی ذات کے سوا کچھ نہیں تھا، اور اس نے اس ملک کی پوری کلچر کو، پوری سالمیت کو کی جھوٹ پیدا کرنے کی. وہ ان کے ذہن میں وہ کڑی تھی کہنے کی جی کہ ان کو ایک کوئی ملک ہٹانا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے. انہوں نے ملک میں نہ کے لیے نہ کبھی کوئی اچھا کیا، تو وہ کسی بھی صورت میں خطرہ نہیں تھے. اور وہ ایک سائفر کے بہانے لوگوں کے ذہنوں میں، نوجوان ذہن میں پولیوٹ کیا گیا، پھر نئے نعرے نکالے گئے. اس کے باوجود جب وہ قرارداد کامیاب ہوئی تو انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو اور اس ملک کے تمام اداروں کو ان کے سربراہوں کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کی. اور وہ گھناؤنی سازش میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نوجوان نسل کو انتشار کی طرف پھیلانے کی کوشش تھی. قوم کے لیے اچھا تھا. اور ہوا کیا؟ اس عمران خان کے اپنی اولاد، اپنے بیٹے لندن میں اس وقت بھی ٹھنڈی فضاؤں میں گھوم رہے ہیں، اور قوم کے نوجوان بچے، وہ معصوم بچے جن کا کچا ذہن تھا، جن کا کمزور ذہن تھا، قوم کی وہ معصوم بہنیں جو اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتی تھیں، آج وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اور کیوں سڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیڈر نے کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا، ان کی یہ پوری پری پلان تھی، انہوں نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ اگر ہمیں کچھ گرفتاری ہوگی تو پھر ہم ملک کا یہ حشر کریں گے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا. آپ یہ ساری چیزیں جس طرح میں نے کہا یہ کڑی سے کڑی ان کو ملائیں کہ اس طریقے سے کڑی سے کڑی ملائی جائے گی. جب لاہور میں گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی تو کیا ہوا؟ پنجاب پولیس پر پیٹرول بم کے حملے کیے گئے. کون سی سیاسی جماعت آج دن تک پاکستان میں اس طریقے سے ایکٹ کرتی ہے؟ ہماری اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں گئی، ان کو گرفتار کیا گیا، ہم سب کو گرفتار کیا گیا. کب پیٹرول بموں سے حملے پولیس پہ کیے جاتے ہیں، اور پیٹرول بموں سے حملے کر کے آپ کیا میسج دیتے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ وہ جو پولیس والے وہ بچ گئے، ورنہ ان کی شہادتیں بھی ہو سکتی. تو کون اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے؟ کون؟ کیا یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے؟ اور آج بھی جن لوگوں کو اگر ہمدردی ہے اور ہمیں وہ مثالیں ویسٹ کی دیتے ہیں، تو آج کیپٹل ہل میں دیکھ لیں کہ کیپٹل ہل میں جن لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ان کو 18 سال کی سزائیں ہوئیں. جن لوگوں نے کیپٹل ہل پہ اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات کیے ان کو 18 سال کی قیدیں ہوئیں. تو کیوں ایکسیپشنل یہاں دی جائے؟ کیوں ایکسیپشنل دی جائے؟ اور میں تو کہتا ہوں جو لوگ معصوم لوگ گرفتار ہیں وہ بے قصور ہیں. قصوروار وہ ہے جنہوں نے ان کو یہ ٹریننگ دی، قصوروار وہ ہیں جنہوں نے ان کو پیٹرنائز کیا، قصوروار وہ ہیں جنہوں نے ان کے ذہن میں یہ نفرت انگیز سوچ پیدا کی کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی آپ کا مخالف ہو تو اس کو آپ گالم گلوچ کے ساتھ ایڈریس کرو، اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہو تو اس کو آپ گالم گلوچ سے کرو، ان کی فیملیز پہ اٹیک کرو. کوئی بھی آپ کا مخالف پولیٹیشن ہو ان کی فیملیز پہ آپ ٹرولنگ کرو. یہ سارا کلچر انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں تھا، اور ہمیں کسی اور ملک کے کلچر سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کلچر پاکستان کا بہت اچھا کلچر ہے. ہم دنیا کا سب سے بہتر کلچر میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستانی میں کلچر ہے. ہم جس طرح والدین کی آخر تک خدمت کرتے ہیں، والدین کی جو اہمیت ہے وہ باہر کے ملک ممالک میں نہیں ہے. تو ہمارے کلچر کو برائے مہربانی کوئی اور کلچر جو لوگ ایڈاپٹ کروانا چاہتے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ سچے نہیں ہے، وہ اس ملک کی نسلوں کے ساتھ سچے نہیں ہے. میری آج بھی گزارش ہوگی تمام ان پیرنٹس سے، تمام ان والدین سے، تمام ان سمجھدار لوگوں سے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے ترقی کرے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، تو آپ کم از کم اپنی اس بچوں پہ وہ آپ نظر رکھیں، ان کو سمجھائیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کس طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایک شخص اپنے اقتدار کی ہوس میں اپنے آپ کی نوجوان نسل کو خراب کر رہا ہے تو اس سے اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ اس کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. اگر اس کی نیتیں ٹھیک ہوتی تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو یہاں لاتا، اپنے اولاد کو بلائے اپنے بیٹوں کو اور بولے کہ تم لوگ تحریک چلاؤ اور پھر پوری قوم تمہارے پیچھے چلے گی. اپنی اولادوں کو آپ ایک سیف جگہ پر، سیکیور جگہ پر آپ پیدا کریں اور قوم کی اولاد کو بولیں کہ ہاتھ میں پتھر اٹھاؤ، پیٹرول بم اٹھاؤ، لاٹھیاں اٹھاؤ.
یہ نہ ہی آپ اس قوم کے ساتھ سچے ہو نہ ہی اس ملک کے ساتھ سچے ہو۔ تو اس موقع پہ جو پیغام حکومت سندھ کا ہے وہ امن کا پیغام ہے، وہ پراسپیرٹی کا پیغام ہے، وہ سب کو یونائٹڈ کرنے کا پیغام ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری الیکشن مہم میں کہا کہ جی ہم سب کا پاکستان، ہم سب ایک ہیں۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ہمیں اختلافات کو بھلا دینا چاہیے۔ الیکشن جب ہوتے ہیں تو الیکشن میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کہ وہ دشمنی کے طور پہ آئیں۔ سیاست میں انتشار کو اور تشدد کو مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے۔ جس طرح ہمارے ہوسٹ نے کہا کہ ہمیں وائلنس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے، اپنی سوچوں سے وائلنس کو دفن کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اس ملک کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرنی چاہیے، چاہے وہ بس ہو، چاہے وہ ایمبولنس ہو، چاہے وہ ہمارے جو سپاہی جو سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہماری ٹریفک پولیس۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا کام ہماری ٹریفک پولیس کر رہی ہوتی ہے، جو بیچارے بغیر ہتھیاروں کے سڑکوں پہ کھڑے ہیں اس شہر میں، ان کو بھی چن چن کر شہید کیا گیا۔ پھر ہماری ٹریفک پولیس ہے، ہماری پولیس ہے، ہماری رینجرز ہے، ہماری آرمی ہے، ہماری ایف سی ہے، جتنی بھی فورسز ہیں، ان سب کے جو جوان ہیں ان کی بھی عزت کرنی ہے اور جو شہداء ہیں ان کی اس سے زیادہ عزت کرنی ہے۔ آج اس پروگرام میں کچھ شہداء کی فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پولیس کے شہداء کی فیملیز موجود ہیں، ہمارے فوج کے شہداء کی فیملیز موجود ہیں، ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ سب کو جو تکلیف 9 مئی کو ہوئی اس کے لیے پوری قوم شرمندہ ہے، پوری قوم سمجھتی ہے کہ یہ جن نادانوں نے کیا انہوں نے کچھ اور میسج دیا تھا، لیکن قوم نے ایک ہو کر جس طرح اس کو کنڈیم کیا ہے، یونائٹڈ ہو کے اس کو کنڈیم کیا، ہماری سول سوسائٹی نے، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز نے، ہمارے تمام لوگوں نے جس طرح ایک یونائٹڈ ہو کے اس بروٹل اٹیک کو کہ اس طریقے سے کڑی سے کڑی ملائی جائے گی۔ جب لاہور میں گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی تو کیا ہوا؟ پنجاب پولیس پر پیٹرول بم کے حملے کیے گئے۔ کون سی سیاسی جماعت آج دن تک پاکستان میں اس طریقے سے ایکٹ کرتی ہے؟ ہماری اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں گئی، ان کو گرفتار کیا گیا، ہم سب کو گرفتار کیا گیا۔ کب پیٹرول بموں سے حملے پولیس پہ کیے جاتے ہیں اور پیٹرول بموں سے حملے کر کے آپ کیا میسج دیتے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ وہ جو پولیس والے وہ بچ گئے، ورنہ ان کی شہادتیں بھی ہو سکتی۔ تو کون اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے؟ کون؟ کیا یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے؟ اور آج بھی جن لوگوں کو اگر ہمدردی ہے اور ہمیں وہ مثالیں ویسٹ کی دیتے ہیں تو آج کیپٹل ہل میں دیکھ لیں کہ کیپٹل ہل میں جن لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ان کو 18 سال کی سزائیں ہوئیں۔ جن لوگوں نے کیپٹل ہل پہ اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات کیے ان کو 18 سال کی قیدیں ہوئیں۔ تو کیوں ایکسیپشنل یہاں دی جائے؟ کیوں ایکسیپشنل دی جائے؟ اور میں تو کہتا ہوں جو لوگ معصوم لوگ گرفتار ہیں وہ بے قصور ہیں۔ قصوروار وہ ہے جنہوں نے ان کو یہ ٹریننگ دی، قصوروار وہ ہیں جنہوں نے ان کو پیٹرنائز کیا، قصوروار وہ ہیں جنہوں نے ان کے ذہن میں یہ نفرت انگیز سوچ پیدا کی کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی آپ کا مخالف ہو تو اس کو آپ گالم گلوچ کے ساتھ ایڈریس کرو، اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہو تو اس کو آپ گالم گلوچ سے کرو، ان کی فیملیز پہ اٹیک کرو، کوئی بھی آپ کا مخالف پولیٹیشن ہو ان کی فیملیز پہ آپ ٹرولنگ کرو۔ یہ سارا کلچر انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں تھا اور ہمیں کسی اور ملک کے کلچر سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کلچر پاکستان کا بہت اچھا کلچر ہے، ہم دنیا کا سب سے بہتر کلچر میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستانیوں کا کلچر ہے۔ ہم جس طرح والدین کی آخر تک خدمت کرتے ہیں، والدین کی جو اہمیت ہے وہ باہر کے ملک ممالک میں نہیں ہے۔ تو ہمارے کلچر کو برائے مہربانی کوئی اور کلچر جو لوگ ایڈاپٹ کروانا چاہتے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ سچے نہیں ہیں، وہ اس ملک کی نسلوں کے ساتھ سچے نہیں ہیں۔ میری آج بھی گزارش ہوگی تمام ان پیرنٹس سے، تمام ان والدین سے، تمام ان سمجھدار لوگوں سے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے ترقی کرے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، تو آپ کم از کم اپنی اس بچوں پہ وہ آپ نظر رکھیں، ان کو سمجھائیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔